السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرعی دلائل کی روح سے سرخ، زرد اور سنہری خضاب کے استعمال کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی احادیث سے ان تین رنگوں کا استعمال مرد اور عورتوں کے لیے جائز ہے۔ سیاہ رنگ کا خضاب مردوں عورتوں سبھی کے لیے حرام ہے، اس لیے کسی مفتی کے کہنے پہ، کسی عالم کی بات میں آ کے اس حرام کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شرعی دلائل کی روح سے سیاہ خضاب حرام ہے اور اس کی بالکل رخصت نہیں ہے، نہ ایسے لوگوں کو جن کی لک اچھی ہے اور نہ ایسے لوگوں کو جن کی لک اچھی نہیں ہے۔ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، نو عمر ہیں، نہایت عمر رسیدہ ہیں، درمیانی عمر کے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، کسی کے لیے بھی سیاہ خضاب، سیاہ کلر کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے فضول شوق میں، جوان بننے کا شوق ہے اور لوگوں کو کم عمر دکھائی دینے کا شوق، یہ شوق ایک طرف ہے، دوسری طرف حرمت ہے، تو اتنے بڑے گناہ کا رسک نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو یہ دعوت عام دینی چاہیے کہ آپ ہمارے کہنے پہ سیاہ خضاب کا استعمال کر لیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر گنجائشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور کسی مفتی کو، کسی سلف میں سے کوئی بڑا عالم ہے، کوئی چھوٹا عالم ہے، کوئی صحابی، تابعی، تبع تابعی، اس کے قول کو جب احادیث کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے تو حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے، صحابی، تابعی، تبع تابعی کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے، اس کے بارے میں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو سر دست سیاہ خضاب حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، تو وہ احادیث جس میں سیاہ خضاب کی حرمت کا بیان ہے وہ ہم سر دست نقل کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 2102، سنن نبی داود میں 4204، سنن نسائی میں 5079 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا، جبکہ ان کا سر اور داڑھی سگامہ بوٹی کی طرح سفید تھی۔ یہ ایک انتہائی سفید بوٹی ہوتی ہے، تو اس کی طرح جس طرح بڑھاپے میں بال سفیدی سے چمکتے ہیں، اس طرح کے ان کے سفید بال تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس سفید بالوں کو کسی چیز کے ساتھ بدل دو، اس میں کوئی خضاب لگاؤ تاکہ ان کی سفیدی تبدیل ہو جائے۔ واجتنبوا السواد، اور سیاہ خضاب سے اجتناب کرو، بچو۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب کے علاوہ سرخ، زرد اور سنہری خضاب کی اجازت دی ہے، لیکن سیاہ خضاب کی اجازت نہیں، اس سے منع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت بوڑھے تھے اس لیے منع کیا گیا ہے، تو بھی جو کہتا ہے کہ بہت بوڑھے تھے، جوانوں کے لیے اس کی رخصت ہے، وہ دلیل دے، کیونکہ واجتنبوا السواد کے الفاظ مطلق ہیں، عام ہیں، سب کچھ شامل ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری دلیل سنن بہقی میں 14823 نمبر روایت ہے، 7ویں جلد 508 نمبر صفحہ۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود واجتنبوا السواد، بالوں کی سفیدی کا رنگ بدل دو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو، اور سیاہ خضاب سے بچو۔ تو یہاں تین حکم ہیں، ایک سفیدی کو بدل دینا چاہیے، اور یہ امر استحباب کے لیے ہے، اس سے پہلے ہم اس طرح کا ایک جو ہے پیغام جاری کر چکے ہیں۔ دوسرا، یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ سفید بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تو مخالفت میں تم نے یہ کام کرنا ہے کہ تم بالوں کو رنگا کرو۔ تیسرا حکم یہ سیاہی سے بچنے کا ہے، اور یہ عمومی حدیث ہے، اس میں تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ تو عام حکم تھا اللہ کے رسول کا۔
اور سیاہ خضاب سے بچنے کا حکم ہے یہاں بھی کہ سیاہ خضاب کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اس میں سب کے لیے ہی حکم ہے۔ تو بہقی کی یہ روایت سند اس کی حسن ہے۔ اس کی تفصیل ہماری کتاب ہے داڑھی اور خضاب، اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ حسن لے ذاتے ہی ہے، حسن لے غیرہ ہی نہیں، قابل عمل حدیث ہے۔ تیسری روایت ہے صحیح ابن حبان میں 5472، مسند احمد میں تیسری جلد 160 نمبر صفحہ، مسند حاکم میں تیسری جلد 244 نمبر صفحہ، مسند ابی یعلا 2831، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 496 نمبر روایت ہے اور سند اس کی صحیح ہے۔ اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم میں ان سے فرمایا کہ کاش آپ بزرگوں کو ان کے گھر پہ رہنے دیتے تو ہم ان کے پاس حاضر ہوتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ ابو قحافہ اسلام لائے تو ان کا سر اور داڑھی سگامہ بوٹی کی طرح سفید تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروہما وجنبوہ السواد، ان دونوں سر اور داڑھی کی سفیدی بدل دو اور اسے سیاہ خضاب سے بچاؤ، مثلا کالا کلر، کالا خضاب استعمال نہیں کرنا، کالی مہندی کا استعمال آپ نے منع کر دیا۔ تو یہ 3 احادیث ہیں جس میں تینوں میں ہی وجتنبوا السواد کے الفاظ مشترک ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی تھی، گنجائش ہوتی تو اللہ کے رسول بتا دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، اس میں نہ آپ نے کسی کو رخصت دی، نہ کسی صحابی نے آپ کی موجودگی میں سیاہ خضاب استعمال کیا۔ 23 سالہ دور نبوت میں جنہوں نے بھی خضاب استعمال کیا ہے انہوں نے سرخ کیا ہے، زرد کیا ہے یا سنہری خضاب استعمال کیا ہے۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی یہ حرام عملی تھا تب تو کسی نے کیا نہیں۔ اگر باقی مہندی کے جو رنگ ہیں ان کے جواز کی طرح سیاہ بھی جائز ہوتا تو صحابہ کرام اس پر ضرور عمل کرتے۔ تو مطلب ہے آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا، جس سے اس کی حرمت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اگر بعد میں کسی صحابی نے کیا تو بعد کی گارنٹی کوئی نہیں، حدیث رسول آپ کی زندگی تک محدود تھی، آپ کی زندگی کے بعد گارنٹی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کیا تو ہم اس کو سند جواز بخشیں یا کہیں کہ وہ عمل بعد میں اس نے سنت کے خلاف کیا تو وہ ٹھیک ہی تھا۔ ان احادیث کے فوائد میں امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی روایت پر درج ذیل عنوان قائم کیا ہے، باب و استحباب خضاب الشیب بصفرۃ او حمرۃ و تحریم ہی بالسواد، سفیدی کو زرد اور سرخ مہندی سے تبدیل کرنے کے استحباب کا بیان اور سیاہ خضاب کی حرمت کا بیان۔ مطلب یہ کالا رنگ حرام ہے، باقی رنگ جائز اور مستحب ہیں، بہتر ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں ان کی کتاب ہے اس میں یہ باب قائم کیا ہے، اس حدیث یہ بیان کر کے اس پر یہ باب کا باب فی نہی الرجل والمرأۃ عن خضاب شعرہما بالسواد، مرد و زن، مرد اور عورتیں اپنے بالوں کو سیاہ سے رنگنے سے بچیں، ان کے لیے یہ اس رنگ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان قائم کر کے سیاہ خضاب کی حرمت کو تسلیم کیا ہے، کہتے ہیں النہی عن الخضاب بالسواد، سیاہ خضاب کی ممانعت کا بیان، مطلب کالی مہندی جائز نہیں ہے، منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ یہ سنن نسائی کتاب الزینہ میں یہ باب قائم کر کے انہوں نے ان کی حرمت کو ہی تسلیم کیا ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے۔ ابو عوانہ رحمہ اللہ نے اس معنی کی احادیث پر درج ذیل عنوان قائم کیا، بیان النہی عن التضافر والامر بخضاب اللحیۃ وصبغها وحظر الخضاب بالسواد، زعفران سے کپڑے رنگنے کی ممانعت، داڑھی کو خضاب لگانے اور رنگنے کا حکم اور سیاہ خضاب سے نہیں ممانعت کا بیان کہ سیاہ خضاب جائز نہیں ہے، ممنوع اور حرام ہے۔ یہ مستخرج ابی عوانہ 5ویں جلد 271 نمبر صفحہ میں ہے۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ جو احادیث ہیں ان پر یہ باب قائم کیا ہے، ذکر الزجر عن اقتضاب المرء السواد، آدمی کو سیاہ خضاب پر ڈانٹنے کا بیان۔
اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں صحیح ابن حبان میں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرہما لفظۃ امر بشیء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غیرہما یہ امر کا صیغہ ہے، اور معمور بہی شخص کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سفید داڑھی اور سر کو جس چیز کے ساتھ جی چاہے رنگ لے، پھر ان رنگوں میں سے سیاہ خضاب کو خارج کر دیا اور اس سے منع کر دیا، اور باقی رنگوں کو ان کی حالت جواز پر باقی رکھا۔ یہ استدلال کیا ہے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے، مطلب انہوں نے بھی سیاہ خضاب کو حرام ہی مانا ہے کہ یہ رنگ اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، باقی آپ کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ چوتھی حدیث ہے جس سے سیاہ خضاب کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کا حواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنہ، آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب لگائیں گے جیسے کبوتروں کے پوٹے ہیں، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ سند اس کی حدیث یہ صحیح ہے، سنن نبی داود میں 4212، سنن نسائی میں 5078، مسند ابی یعلا میں 2603، مسند احمد میں 2470 نمبر روایت ہے۔ تمام المنہ علامہ البانی کی کتاب اسم صفحہ نمبر 85 پہ یہ حدیث ہے۔ یہ سند کے لحاظ سے صحیح روایت ہے۔ تو اس حدیث کے فوائد میں حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی 5ویں جلد 311 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں فہذا الحدیث صریح فی حرمت الخضاب بالسواد، یہ حدیث سیاہ خضاب کے حرام ہونے کے بارے میں صریح نص ہے۔ ابو کمال بن سید سالم صحیح فقہ السنہ 3 جلد 23 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کی روح سے سیاہ خضاب کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ ملا علی قاری حنفی مرقات المفاتی 7ویں جلد 2828 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں اس حدیث سے مقصود سیاہ خضاب کے بارے میں تحدید ہے، یا اس وعید کو سیاہ خضاب کے لیے حلال سمجھنے والوں پر مہور کیا جائے گا، جو اسے خوشبو نہ پانے کو جنت میں داخل سے پہلے قبر میدان معاشر یا جہنم کے ساتھ کیا جائے گا۔ میرے کہتے ہیں اکثر علماء نے سیاہ خضاب کے مکروہ ہونے کا موقف اختیار کیا ہے، اور نووی اس کے مکروہ تحریمی ہونے کی طرف مائل ہیں کہ ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ ذخیرۃ العقبہ یہ سنن نسائی کی شرح ہے 38ویں جلد 66 نمبر صفحے پہ ان کے مؤلف لکھتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر النہی عن الخضاب بالسواد یہ باب قائم کر کے کہ سیاہ خضاب کی حرمت ہے درست کیا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے۔ اس حدیث میں اس گناہ سیاہ خضاب لگانے کی نحوست کا بیان ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا جنت کی خوشبو پانے سے محروم ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ ہے، اس سے جنت کی خوشبو کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت دور مسافت پر پائی جاتی ہے۔ تو یہ شارحین تھے جنہوں نے اس حدیث کو سیاہ خضاب کی حرمت پر اس کا استدلال کیا ہے، اس سے سیاہ خضاب کی حرمت ثابت کی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ کسی اور جرم کی وجہ سے ہے، یہ سیاہ خضاب کی وجہ سے جنت سے محروم نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے ہمیں وضاحت چاہیے کہ اتنی جو ان کے اس فعل کی شناخت بیان ہو رہی ہے، پیچھے کوئی اور جرم کرتے ہوں گے، یہ تو سیاہ خضاب کے بارے میں نہیں ہے، کسی اور وجہ سے ان کو جنت کی خوشبو سے محروم کیا گیا، تو وہ وجہ ظاہر ہونی چاہیے۔ اس کی وضاحت ہم اس کے لیے الگ سے ایک مضمون تیار وہاں کریں گے کہ یہ اسی کے متعلقہ ہی ہے، اور یہ ایک علت ہی بیان ہوئی ہے کہ یہ سبب اور علت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گے۔ تو ان کا جرم صرف یہی ہے، کیونکہ نیل الاوطار میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایک علت اور سبب ہی بیان ہوا ہے۔ تو یہاں تک تھی احادیث نبوی اور محدثین کے استدلالات، جن سے صاف واضح ہوتا ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے، اس میں بالکل کوئی گنجائش نہیں، اور بالکل صحابہ کا عمل ان احادیث کے متعارض پیش کر کے کوئی صحابہ سیاہ خضاب استعمال کرتے تھے، اس سے اس کو جائز قرار دے دیا جائے، یہ بالکل ہی ناجائز اور غلط ہے، کیونکہ معتبر بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ہمیں انہی کی اتباع کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ملا ہے۔
اور اختلاف کی شکل میں بھی ہمیں یہی تعلیم ہے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول پر لٹاؤ، مطلب کتاب اللہ پر اور سنت رسول پر پیش کرو۔ جس کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی اس کی بات ٹھیک ہے، اور جو مخالفت ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ مسترد ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔